السلام علیکم۔ سیاست ٹی وی کے معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ ISI کے سربراہ جنرل حمید گل مولانا اعظم طارق کو اسلام کا جرنیل کیوں کہتے تھے؟ میاں والی جیل کی کال کوٹری میں قید اعظم طارق نے کیسے علامہ طاہر القادری کو الیکشن میں شکست دی؟ جیل کی سلاخوں میں قید مولانا اعظم طارق جب MNA بنے تو انہوں نے عمران خان کی طرح مولانا فضل الرحمان کو وزیر اعظم کا ووٹ کیوں نہ دیا؟ کس مشہور شیعہ رہنما نے برقع پہن کر مولانا اعظم طارق پر قاتلانہ حملہ کیا تھا لیکن وہ بچ نکلے؟ اور ہاں، اپنی زندگی کے برسہ برس حوالات، جیلوں، عقوبت خانوں اور کال کوٹڑیوں میں گزارنے والے اعظم طارق کے بعد ان کی سیاست کو کون لے کر چل رہا ہے؟ آج کی ویڈیو میں 2.5 مرلے کے گھر میں رہنے والے سابق MNA مولانا محمد اعظم طارق کے ایسے ہی 20 فیکٹس شیئر کیے جائیں گے جو ان کے ساتھ دفن ہو گئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی اور میں ہوں M کمل۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ مولانا اعظم طارق پاکستان کی 74 سالہ سیاسی ہسٹری کے وہ اکلوتے سیاستدان تھے جنہوں نے جیل میں رہتے ہوئے اپنے نامینیشن پیپرز جمع کروائے۔ وہ انتخابی مہم کے دوران جیل میں قید رہے اور وہ جیل میں بیٹھ کر MNA منتخب ہوئے۔ مولانا اعظم طارق پر کئی مرتبہ جان لیوا حملے بھی ہوئے، کبھی لاہور سیشن کورٹ میں ریموٹ کنٹرول بم دھماکے، کبھی گولیاں تو کبھی راکٹ لانچرز اور ہینڈ گرنیڈ سے ان پر وار کیے گئے۔ ان پر ہونے والے قاتلانہ حملوں کی تعداد 22 کے قریب بنتی ہے۔ وہ بعض حملوں میں شدید زخمی بھی ہوئے لیکن ہر بار ان کی جان بچ جاتی تھی۔ مولانا اعظم طارق پر 65 کے قریب مقدمات قائم تھے، جن میں سے نصف مقدمات دہشت گردی سے متعلق تھے۔ وہ اپنی زندگی میں جنگ، فیصل آباد، بہاولپور، اٹک، ملتان چوک سینٹر لاہور، راول پنڈی کوٹ لکھپت، لاہور اور میاں والی کی جیلوں میں قید رہے۔ مولانا اعظم طارق کے سپورٹرز کی جانب سے بارہا ان کی فیصل آباد تقریر کا ذکر کیا جاتا ہے۔ مولانا اعظم طارق نے فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ گراؤنڈ میں ایک بڑے جلسہ عام سے خطاب کیا۔ ان کی مخالفین نے جلسے پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی، گولیاں بھی چلتی رہیں اور مولانا صاحب اپنی تقریر بھی کرتے رہے۔ یہ تقریر آج بھی YouTube پر موجود ہے۔ مولانا اعظم طارق خود بتایا کرتے تھے کہ جب میں میاں والی کی کال کوٹڑی میں بند تھا، جہاں ہمیں معلوم نہیں ہوتا تھا کہ باہر دن ہے یا رات، تب ہم جیل کے عملے سے پوچھا کرتے کہ یہ تو بتا دو کہ اس وقت کون سی نماز کا ٹائم ہوا ہے۔ مولانا اعظم طارق کو اسلامی جرنیل کہا جاتا تھا۔ 1993 میں علامہ مرید عباس یزدانی اور غلام رضا نقوی نے مل کر سپاہ محمد کے نام سے ایک تنظیم کی بنیاد رکھی تو انہوں نے غازی عباس کے علم پر ہاتھ رکھ کر اور امام زامن باندھ کر قسم اٹھائی کہ ہم گستاخ زمانہ اعظم طارق کو قتل کر کے دم لیں گے۔ نامور صحافی جواد فیضی بتاتے ہیں کہ میں نے ایک روز مولانا اعظم طارق کو فون کیا تو انہوں نے بتایا کہ ابھی مجھ پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور میرے ایک ساتھی کو گولی لگی ہے۔ ہم پر حملہ کرنے والی برقع پوش خواتین تھیں۔ غلام رضا نقوی برقع پہن کر انہی خواتین میں شامل تھا۔ جوابی کارروائی پر اس کی ٹانگ میں گولی لگی، جس کے بعد تمام حملہ آور بھاگ نکلے۔ مولانا اعظم طارق کراچی ناگن چورنگی پر واقع جامع مسجد صدیق اکبر میں خطابت و امامت کی ذمہ داریاں نبھاتے رہے۔ پنجاب کے شہر جنگ کے ایک MNA مولانا محمد اسحار القاسمی کی قتل کے بعد مولانا اعظم طارق کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا اور وہ کراچی سے جنگ شفٹ ہو گئے۔ یہاں انہیں 2.5 مرلے کا مقام دیا گیا، جہاں آج بھی ان کی فیملی رہتی ہے۔ مولانا اعظم طارق کو ان کی جماعت نے 1992 کے ضمنی الیکشن میں اتارا۔ ان کا مقابلہ حکومتی امیدوار شیخ محمد یوسف سے تھا۔ حکومتی مشینری کے بھرپور استعمال کے باوجود بھی مولانا اعظم طارق نے اپنے مخالف کو 7000 ووٹوں کے فرق سے شکست دی اور یوں مولانا پہلی بار قومی اسمبلی کے ممبر منتخب ہوئے۔ مولانا اعظم طارق 1993 کے جنرل الیکشن میں دوسری مرتبہ انتخابی اکھاڑے میں اترے۔ امان علی اللہ خان اب کی بار ان کا مقابلہ سابق MNA نواب امان اللہ خان سیال اور شیخ محمد اقبال سے تھا۔ متحدہ دینی محاذ کے مولانا اعظم طارق نے اپنے مخالفین کے 24 اور 36 ہزار ووٹوں کے بدلے میں
55,000 ووٹ حاصل کیے اور مسلسل دوسری بار اسلام آباد کے پارلیمان تک پہنچے۔ مولانا اعظم تارک گرجدار آواز رکھتے تھے۔ وہ جب اسمبلی میں بولتے تو ان کی آواز میں اتنی گرج ہوتی تھی کہ پارلیمنٹ کا شور بھی سناٹا لگتا تھا۔ 1997 کے جنرل الیکشن میں ہر طرف مسلم لیگ نواز کی فضا بن چکی تھی۔ ایسے میں مولانا اعظم تارک نون لیگ کے امان اللہ خان سیال سے 14,000 ووٹوں کے مارجن سے شکست کھا گئے اور پارلیمنٹ تک نہ پہنچ پائے، لیکن انہیں صوبائی اسمبلی کی سیٹ سے کوئی شکست نہ دے سکا اور وہ ایم پی اے بننے میں کامیاب ہو گئے۔ مولانا نے 2002 میں جب اپنی زندگی کا آخری الیکشن لڑا تب وہ میاں والی جیل میں قید تھے۔ پاکستان کی تاریخ میں ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ قومی اسمبلی کے امیدوار نے جیل سے ہی اپنے نامینیشن پیپرز فائل کیے اور الیکشن بھی جیل کی صلاحیت کے پیچھے رہ کر لڑے۔ اس الیکشن کی کمپین کے لیے مولانا اعظم تارک نے جیل سے اپنے حلقے کی عوام کے نام اوپن لیٹر یعنی کھلا خط تحریر کیا تھا۔ مولانا صاحب کے سپورٹرز نے اس خط کی فوٹو کاپیاں اور پرنٹ کروا کر اسے گلی گلی پہنچایا۔ مولانا اعظم تارک کے مد مقابل پاکستان عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر علامہ طاہر القادری اور نیشنل الائنس کے شیخ وقاص اکرم تھے۔ مخالفین کے 34 اور 31,000 ووٹوں کے بدلے میں مولانا صاحب کے بیلٹ باکس میں 41,425 ووٹ پڑے اور وہ تیسری مرتبہ ایم این اے بن کر پارلیمنٹ کی راہداریوں تک پہنچے۔ 2002 کے عام انتخابات کے بعد بننے والی اسمبلی میں وزیر اعظم کے الیکشن میں میر ظفر اللہ خان جمالی اور مولانا فضل الرحمان آمنے سامنے تھے۔ تب مولانا اعظم تارک نے مذہبی شخصیت مولانا فضل الرحمان کی بجائے میر ظفر اللہ خان جمالی کو ووٹ دیا اور انہی کے اکلوتے ووٹ کی وجہ سے میر ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم پاکستان بن پائے۔ یاد رہے کہ تب پہلی بار ایم این اے بننے والے عمران خان نے وزیر اعظم کا ووٹ مولانا فضل الرحمان کو دیا تھا۔ مولانا اعظم تارک کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو ووٹ نہ دیے جانے کی وجہ یہ بتائی گئی کہ مولانا صاحب نے مذہب کے نام پر بنائے سیاسی اتحاد متحدہ مجلس عمل میں شیعہ رہنما ساجد علی نقوی کو شامل کیا ہوا ہے۔ جنرل حمید گل پاکستان میں دیندار حلقوں میں ہمیشہ ہی فیورٹ تھے۔ دیوبندی، بریلوی یا اہل حدیث ہر ایک مسلک کے لوگ ان کی تکریم کرتے۔ حمید گل کے صاحبزادے عبداللہ حمید گل ایک واقعہ سناتے ہیں کہ میرے بچپن میں راجہ بازار راولپنڈی سے مولانا اعظم تارک کا قافلہ گزر رہا تھا۔ میں اپنے والد سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا، بیٹا جیسے تمہارا باپ فوج کا جنرل حمید گل ہے ویسے ہی یہ اسلام کا جنرل اعظم تارک ہے۔ مولانا اعظم تارک کے قریبی ساتھیوں کے مطابق مسجد نبوی کے امام الشیخ عبد الرحمن الحذیفی نے ان کے جسم پر زخموں کے نشانات کی وجہ سے ان سے فرمایا، انت کمثل خالد بن ولید، یعنی آپ تو خالد بن ولید کی طرح ہیں، کیونکہ خالد بن ولید کے جسم پر بھی 100 سے زائد زخم تھے۔ 3 مرتبہ ایم این اے بننے والے مولانا اعظم تارک کے کولیگز میں نواز شریف، بے نظیر بھٹو، عمران خان، شیخ رشید احمد، نواب زادہ نصر اللہ خان، مخدوم جاوید ہاشمی، چودھری شجاعت، میر ظفر اللہ خان جمالی، اعجاز الحق، مولانا عبدالستار خان نیازی اور چودھری نثار علی خان سمیت کئی سیاسی لوگ شامل تھے۔ مولانا اعظم تارک کی عابدہ حسین، سید فخر امام، فیصل صالح حیات اور ریاض حسین پیرزادہ سے مخالفت چلتی رہتی تھی۔ یاد رہے کہ مولانا اعظم تارک ریاض پیرزادہ کے والد ڈبہ پیر کے قتل میں ملزم نامزد کیے گئے اور انہیں کوٹ لکھپت جیل میں کڑا وقت جیلنا پڑا۔ انہوں نے اپنی زیادہ تر کتابیں جیل میں بیٹھ کر لکھی، جن میں خطبات جیل، میرا جرم کیا ہے اور ٹوٹ گئی زنجیر زیادہ مشہور ہیں۔ مولانا اعظم تارک نے اپنی دینی تعلیم کراچی کے مدارس سے حاصل کی۔ انہوں نے سال 1984 میں بنوری ٹاؤن کے مشہور جامعہ سے درس نظامی مکمل کی۔ وہ یونیورسٹی کی امتحانات میں پرائیویٹ امیدوار اپیئر ہوئے اور انہوں نے عربی اور اسلامیات میں ماسٹرز کی ڈگریاں حاصل کی۔ 28 مارچ 1961 کے روز چیچا وطنی کی راجپوت منج برادری میں پیدا ہونے والے مولانا اعظم تارک 6 اکتوبر 2003 بروز پیر قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے جھنگ سے اسلام آباد آ رہے تھے کہ گولڑا ٹول پلازا کے نزدیک چند شر پسندوں کی جانب سے ان پر فائرنگ شروع کر دی گئی۔ آٹومیٹک اسلحے سے لیس
उन अफराद ने 200 के करीब गोलियां चलाईं, जिनमें से 40 गोलियां मौलाना आजम तारक को लगीं और वो अपने 3 मुहाफिजों समेत इस दुनिया से चल बसे। वफात के वक्त उनकी उम्र 41 बरस थी। नमाज जनाजा इस्लामाबाद में पार्लियामेंट के सामने पढ़ाई गई, जिसमें कौमी असम्बली के स्पीकर और अरकान असम्बली के अलावा अवामुन्नास ने कसीर तादाद में शिरकत की। फिर उनकी मैयत को खसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए जंग लाया गया। तब शहर में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाने के लिए पाक फौज और रेंजर्स की खिदमत ली गई और कई रोज तक पाक आर्मी के दस्ते गश्त करते रहे। जंग में मौलाना आजम तारक की नमाज जनाजा इस्लामिया हाई स्कूल में अदा की गई, जिसके बाद उन्हें सैटेलाइट टाउन जंग में वाक़िया जामिया महमूदिया में सुपुर्द हाक कर दिया गया। उनके बड़े बेटे मौलाना मोहम्मद मुआविया आजम जंग से रुकने पंजाब असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। छोटे बेटे मौलाना अनीस आजम भी सियासी और समाजी शख्सियत है। मौलाना आजम तारक के छोटे भाई मौलाना आलम तारक भी कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ चुके हैं। याद रहे कि मौलाना आलम तारक गुज़िश्ता कई सालों से लापता है। उम्मीद है आप हमारी आज की वीडियो को पसंद करते हुए अपने दोस्त अहबाब और हम हयाल लोगों तक शेयर करेंगे। सियासत टीवी को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अपना ख्याल और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।